بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوفان نوح علیہ السلام میں بارش کا قطرہ کتنا بڑا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور تمام لوگ کشتی میں بیٹھ گئے اور طبقہ پوش اوپر رکھ لیا تو یکایک پہاڑوں پر ابر سیاہ نمودار ہوا، جس سے گرم ہوا چلنی شروع ہوئی جو تمام عالم میں پھیل گئی، اور چاند کا نور آفتاب کی روشنی معدوم ہو گئی، اور رات دن ظلمات یا اندھیرے کا ایک خوفناک پردہ بن گئے، اور ساتوں ستارے ایک آبی برج یعنی سرطان میں آ کر جمع ہو گئے، اور باران عظیم اس شدت سے برسنا شروع ہو گیا کہ ہر ایک قطرہ کے پانی کا دہانت مشک کے برابر تھا۔ پھر اس طوفان عظیم میں وہ کشتی نہایت جوش و خروش سے رواں ہوئی جس کو اللہ پاک اپنے کلام میں نقل فرماتے ہیں۔ کشتی بلند لہروں میں پہاڑ کی مانند چلنی شروع ہوئی۔ اس وقت یہ معلوم ہوتا تھا کہ ساتوں آسمان پانی ہو کر زمین پر آ رہے ہیں، اور زمین کے تمام چشموں میں سے ساتوں سمندر نکل آئیں گے۔ غرض یہ کہ تھوڑے عرصہ میں تمام روئے زمین پر اس کا دور شروع ہوا۔ سب سے پہلے وہ زمین کعبہ میں پہنچی، اور ایک خاص پانی پر اس نے 7 مرتبہ طواف کیا اور اس کے گرد پھرتی رہی، اور یہ کعبے کی زمین تھی۔ نیز لکھا ہے کہ طوفان کی اس درجہ شدت تھی کہ زمین اور آسمان کا پانی مل کر ایک ہو گیا تھا۔ جو بوند آسمان سے اترتی تھی اسے اترنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہاں کی وہیں زمین کے پانی میں مل جاتی تھی۔ نیز اس اندھیرے اور ظلمت میں کشتی نوح میں بھی اس قدر اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام گھبرا گئے اور سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی کہ خداوند روشنی عنایت فرما ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام جنت سے 2 گوہر درخشاں لائے اور کشتی کی دیواروں میں انہیں رکھ دیا، جس سے تمام کشتی مانند روز روشن کے روشن ہو گئی۔ مگر عالم دنیا میں وہ تاریکی اور اندھیرا اور پانی کا عذاب نازل ہو رہا ہے کہ الامان و الحفیظ۔ ادھر حکم ایزدی طوفان کے ٹھہرنے کا صادر ہوا، ادھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور آپ نے کشتی پر سے سرپوش اٹھایا تو دیکھا کہ آسمان صاف ہے، جس پر ابر و بادل یا پانی کے آثار کہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ بہت خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ لکھا ہے کہ آپ ماں اپنے تمام قافلے کے پورے 1 مہینے تک اسی پہاڑ پر مقیم رہے کہ مبادا عالم دنیا میں کہیں پانی نہ بھر رہا ہو۔ چنانچہ اس کی تلاش جستجو میں آپ نے ایک کوے کو زمین پر روانہ کیا کہ زمین خشک ہو گئی ہے یا ابھی وہ پانی سے لبریز ہے۔ کوا جب یہ معلوم کرنے کے لیے گیا تو وہاں وہ اپنے کھانے پینے کی تلاش میں مصروف ہو گیا، اور آپ کو آ کر جواب نہیں دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بد دعا دی اور کہا کہ خداوند اسے ہمیشہ ڈرپوک اور روزی کی طرف سے ندیدہ کر، اور اسے کہیں اطمینان نصیب نہ ہو، اور اس کی روزی سڑی مردار کی مقرر کر۔ چنانچہ کوے کے حق میں آپ کی بد دعا کارگر ہوئی۔ وہ سخت بے اطمینان اور مردار خور اور ہر وقت خائف یعنی ڈرا ہوا رہتا ہے۔ پھر آپ نے کبوتر کو زمین پر بھیجا کہ جاؤ اور معلوم کرو کہ زمین پر پانی موجود ہے یا خشک ہو گیا ہے۔ کبوتر فوراً کشتی میں سے اڑ کر زمین پر پہنچا، اور جتنی سرخی اس کے پاؤں میں ہے اتنا ہی پانی میں ڈوبا، اور سرخی کیچڑ اس لیے اپنے پاؤں میں لگائی تاکہ معلوم ہو جائے کہ پانی صرف اس قدر رہ گیا ہے، اور باقی سب کیچڑ ہی کیچڑ ہے۔ نیم زیتون کا ایک
ہرا پتا اپنی چونچ میں لے کر بہت جلدی سے حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں پانی کے اتر جانے کی خبر پہنچائی۔ آپ نے اس کے حق میں دعائے نیک فرمائی اور کہا کہ الہی یہ ہمیشہ خوش و خرم رہے اور انسان کے دل میں اس کا گھر ہو اور ہر جگہ اس کے لیے مقام امن و امان ہو۔ چنانچہ آپ کی دعا کبوتر کے حق میں قبول ہوئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مطمئن اور مامون ہو گیا۔ انسان کے دل میں اس کی محبت قائم ہو گئی جو اب تک ظاہر ہویدہ ہے۔ یہ معلوم کر کے حضرت نوح علیہ السلام وہاں اپنے ہمراہیوں کے کشتی سے باہر آئے۔ لکھا ہے کہ جس روز حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر آئے ہیں وہ یوم عاشوراء یعنی محرم کی 10 تاریخ تھی، اور آپ نے اب اس متبرک دن میں روزہ رکھا اور اس بیان میں ایک گاؤں بسایا اور مزیت سمانین اور اس کا نام رکھا، یعنی 80 آدمیوں کا شہر۔ جس روایت میں 80 آدمی کشتی کی سواری میں لکھے ہیں، ان کی روایت کے مطابق اس میں آباد ہو جانے کے بعد ان میں وبا پھیلی جس سے وہ سب مر گئے۔ اب صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں صاحبزادے اور ان کی تینوں بیویاں، یہ کل 8 نفوس انسانی رہ گئے، جن سے ازسر نو دنیا میں اولاد آدم کا سلسلہ جاری ہوا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تینوں فرزندوں کو تمام روئے زمین تقسیم فرمائی، چنانچہ عراق اور فارس اور خراسان اور سرزمین شام اپنے فرزند سام کو ملکیت دی، اور سرزمین مغرب اور زنگبار اور حبش اور ہندوستان اپنے بیٹے حام کو بخشا، اور زمین چین اور بہاچی اور ترکستان وغیرہ یافت کر دیا۔ نیز مدارک تنزیل میں یہ بھی ایک روایت ہے کہ عرب اور روم و فارس میں یا جو خلقت وسط معمورہ عالم میں آباد ہیں وہ سام کی اولاد میں سے ہیں، اور اہل ہند اور زنگ یعنی حبشی حام کی اولاد میں سے ہیں، اور جمی ترکستان اور یاجوج ماجوج یافت کی اولاد میں سے ہیں۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ تمام اولاد آدم علیہ السلام 10 حصوں میں تقسیم ہے، جس میں ایک حصہ پر انسان موجود ہیں اور 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں۔